جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب کتابوں کو دیکھتا ہے اور جستجو کرتا ہے تو تلاش کرتے کرتے کوئی ایسی نایاب چیز مل جاتی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب انسان کتابوں کی طرف دیکھتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، جب کتابوں کی کھولنے کی جس کو عادت ہو، پڑھنے کی عادت ہو، تو کبھی کبھار کوئی ایسی خوبصورت نایاب چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ کتاب ہے حدیث کی، یہاں میرے خیال سے ہزاروں لوگ تو اب تک آ چکے ہوں گے۔ ظاہر بات اتنے سال ہو گئے، 22 23 سال 24 سال، ہزاروں لوگ تو آئے ہوں گے نا کم سے کم، زیادہ یعنی لاکھ سے لاکھوں آئے ہوں گے، آنا جانا لوگوں کا نمازوں میں 23 سالوں میں۔ کتابیں تو رکھی ہوئی ہیں یہاں، اردو کی بھی رکھی ہوئی ہیں، عربی کی بھی رکھی ہوئی ہیں، تفسیر رکھی ہوئی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں ایسی رکھی ہے سجانے کے لیے۔ یہ سجانے کے لیے نہیں ہوتی کتابیں، کتابیں ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کتابوں کے اندر نور ہوتا ہے، خاص طور پر جو دینی کتب ہوتی ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں نور ہوتا ہے۔ اب میں گزشتہ کل ایک حدیث تلاش کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب حدیث آئی تو ظاہر بات ہے میں اس کے اصل مرجع کی طرف، ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے اصل جو ماخذ ہے، اصل جو روایت حدیث کے اندر موجود ہے، اردو کتاب میں کوئی روایت آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم اصل جو کتاب ہے اس کو بھی دیکھ لیں آنکھوں سے۔ اس کا عالم کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ مستند ہو جاتی ہے وہ چیز۔ ہماری کتابوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، عموماً ریفرنس نہیں دیے جاتے تھے، تو لوگوں کا اشکال ہوتا تھا، خاص طور پر جو مستشرقین جو ہوتے تھے ان کا تو اعتراض یہی ہوتا تھا کہ یار یہ ایسی باتیں، قصے کہانیاں، آج بھی جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے دین پر تو علماء کی باتوں کو قصے کہانیاں کہہ کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں سناتا ہے۔ جیسے نا وہ پاکستان کے اندر وہ ہمیشہ ہر بات کو کہہ دیتا ہے میں تو حدیث پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو مولوی سارے بابے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، قصے کہانیاں کرتے ہیں، تو عموماً ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور لوگ بھی بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو عموماً میری عادت یہ رہتی ہے کہ جب کوئی کتاب اردو میں کوئی بات آئے، حدیث آئے تو میں، یا کوئی قصہ آئے، واقعہ آئے، تو میں اس کو اصل کتاب میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے استادوں نے ہمارا مزاج بنایا۔ جب ہمارا بات لمبی ہو گئی تو میں کوئی حدیث تلاش کر رہا تھا اور چلتے چلتے ایک حدیث آ گئی میرے سامنے، اور یہ کتاب، حدیث کی کتاب کہ جو مصنف ہیں یہ 807 ہجری کے اندر ان کا وفات ہو گئی۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 807 ہجری، 800 ساڑھے 800 جی 850۔ کتنی مبارک کتاب ہوتی ہے اور حضور کے دور کی کتنی قریب ترین دور کی یہ انسان تھے۔ مجموع الزوائد کئی جلدیں ہیں، رکھی ہیں، تو وقتاً فوقتاً میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو میں حدیث کوئی اور تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی مل اور گئی۔ اب کیا حدیث ملی؟ اسی کتاب کے اندر حدیث ہے، میں نے نشان بھی لگا کے رکھا ہے، اپنی جو فلسطین کی جو ڈائری ہے اس میں بھی اس حدیث کو میں انشاءاللہ نئی جو نیا ایڈیشن جو آ رہا ہے اس میں میں شامل کروں گا۔ پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک اور بات، ایک اور جو لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ بھئی ہماری تو اس میں
ہماری غلطی تو نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے نہیں سنا. جو آپ کو سناتے ہیں یا جن کو آپ سنتے ہیں شاید ان کی نظر میں یہ چیز نہیں آئی ہو، تو آپ کو بھی یہ بات نہیں پتہ چلی. اب دوسرا عالم یہ بات بتا رہا ہے یا دوسرا عالم گفتگو کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی نظر میں وہ چیز موجود ہوگی. علم کل اور مکمل علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم میں جو کمال عطا فرمایا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. باقی تو ہم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا. پھر یہ دعویٰ کرنا یہ جی تم نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، اس طرح کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ چیز ٹھیک نہیں. میری نظر میں بھی آپ دیکھیں 50 سال کے بعد، اور اس کے بعد خصوصاً جب فلسطین کا جب سفر کا آغاز کیا تو اس کے بعد بہت ساری حدیثیں ہم نے تلاش کرنا شروع کی، کتابوں میں موجود ہیں، لاکھوں حدیثیں موجود ہیں. اب لاکھوں حدیثیں تو ہماری نظروں کے سامنے سے تو نہیں گزری. حدیث کی 6 کتابیں گزری ہیں اور وہ بھی گزارا گیا ہم پر سے، اور چند سال پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا، اور الحمدللہ 28-29 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث آپ کے سامنے ہو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی سوچ سمجھ کے دیتا ہے کہ جی آپ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا، اسسمنٹ کرتا ہے. کافی دیر کے بعد وہ بھی پھر تجربے کی بنیاد پر وہ آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہے. پھر وہ دوسری گولی دیتا ہے، پھر تیسری دیتا ہے، اس سے نہیں اس سے، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، وہ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ٹرائی نہیں ہے. دین کے اندر ٹرائی والا سسٹم نہیں ہے بھائی. جو چیز حدیث کے اندر موجود ہے وہ 100% وہ یقینی بات ہے. جو چیز قرآن میں موجود ہے وہ یقینی علاج ہے، اس کے اندر یقینی حکم ہے. تو اب یہ حدیث میرے سامنے کیا ہے؟ میں یہ تلاش یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے وہ کہاں لگتا تھا. ابھی ٹائم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں قرآن میں حدیث میں، کہ ان کا دسترخوان لگتا تھا. وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہوگا؟ وہ میں دیکھ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں. مجھے اس کے آثار تک تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن یقینی بات تک اب تک نہیں پہنچا ہوں کہ کہاں ہے وہ دسترخوان، اور ان کی جگہ کہاں تھی جہاں وہ دسترخوان لگایا کرتے تھے، جہاں وہ مہمانوں کو بلایا کرتے تھے. یہ میں تلاش کر رہا تھا. کرتے کرتے میرے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ بہترین سواری وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سفر کرے، ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی طرف سفر کرے اور میری مسجد کی طرف سفر کرے. دنیا کا بہترین سواری وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی طرف کیا کرے، سفر کرے، اور میری مسجد. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مسجد اور حضور علیہ السلام کی مسجد کا تو پتہ ہے آپ لوگ سب سفر کر کے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کہاں ہے؟ حدیث کے اندر کافی توضیح اور وضاحت، اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کو بات کو بڑھایا جا سکتا ہے اور تحقیق بھی کی جا سکتی ہے، اور میں مزید تحقیق کر رہا ہوں اس سلسلے میں. کہ یہ حدیث پہلی دفعہ میرے سامنے آئی. آپ نے سنی کبھی والی حدیث؟ 3 مسجدوں کا تو ذکر آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک حرم مکی، حرم مدری اور مسجد اقصی. اب یہاں چوتھی مسجد کا بھی ذکر آیا لیکن تعریف آئی ہے سواری. یہاں تعریف آئی ہے کہ بہترین سواری وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی طرف سفر کرے، سبحان اللہ، اور میری مسجد کی طرف سفر کرے. تو قرینہ قیاس تو یہی ہے. جو روایتوں میں، جو کتابوں میں، تاریخی کتابوں سے تو ہمیں یہی پتا ہے کہ وہ مسجد خلیلی ہے جو ویسٹ بینک کے اندر ہے، جو آپ حضرات سفر کر چکے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 8 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. اب گئے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ اب یہ مسجد کہاں ہے؟ جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو ان کو تو معلوم نہیں ہے. تو یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے. جو دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو دکھا دیں گے. لیکن میں کوئی اور بات تلاش کر رہا تھا. اب یہ جو مسجد ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ موضوع میرا آج کا نہیں تھا، میرا موضوع دوسرا تھا، لیکن یہ موضوع اس طرف چل پڑا.
اس لیے کہ چل پڑا کہ حدیث یہ والی سامنے میرے آگے. یہ مسجد اقصی سے تقریباً یہ سمجھے کہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. یہی ہے نا, 1 گھنٹہ لگتا ہے ہمیں جاتے جاتے, رک کے ہم جاتے ہیں, آہستہ آہستہ جاتے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. آپ تو 2-3 دفعہ گئے, 2 دفعہ. اور دیوار کے اس پار ہے, فلسطین میں ہے. یہ جو مسجد اقصی جہاں ہے یہ اسرائیل ہے, انہوں نے اسرائیل نام رکھا ہے جہاں مسجد اقصی ہے. اور دیوار کے اس پار جو ہے وہ کیا ہے, فلسطین ہے. فلسطین تو یہ بھی تھا نا, لیکن دھکیلتے دیوار کو کرتے اس کو کہاں لے گئے, دور تک لے گئے. اور پورے جتنا بھی وہ جو احاطہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک فلسطین جو کہتے ہیں مسلمان یا دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ فلسطین ہے, اس کے اندر ویسٹ بینک کا علاقہ ہے, اس کے اندر یہ مسجد ہے جسے حرم خلیلی کہتے ہیں لوگ, اور ویسٹ بینک کے اندر موجود ہے. اور تیسرا جو نام ہے ہیبرون ہے. مسلمانوں کے نزدیک 4تھا مقدس ترین مقام ہے یہ. آپ حضرات جا چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں. قرینہ قیاس یہی ہے. اب یہاں جو دسترخوان کا جو عمل ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے, وہاں اس بار میں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا, ایک تختی لگی ہوئی تھی اور ایک ایرو دیا ہوا تھا تکیہ کر کے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا پہلے مرحلے کے اندر کہ یہ تکیہ کیا لکھا ہوا ہے. تو حالانکہ میں جا چکا تھا اس تکیے کے اندر. تو ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ تکیہ وہ ہے کہ یہاں فلسطینی جو مسلمان رہتے ہیں, اس ویسٹ بینک کے جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے فری کے اندر. ماشاءاللہ. اور 1 آدمی نہیں, 2 آدمی نہیں, 3 آدمی نہیں, 4 آدمی نہیں, 5 نہیں, ہزاروں مسلمان اور جو غیر مسلم جو رہتے ہیں, جو بھی رہتے ہوں گے, ان کے لیے وہ دسترخوان عام لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. 5, 6, 7, 8. اور میں پچھلے سفر کے اندر, شاید آپ لوگ تھے, پتہ نہیں کون تھا, شاید مناب بھائی تھے یا یہ ہمارے بھائی تھے, ہم لوگ گئے تھے. اس میں وہ تکیے میں گئے تھے, پیسے بھی شاید ہم نے ہدیہ بھی دیا تھا, یاد ہے آپ کو, وہ بڑے بڑے پتیلے تھے. یہ وہ تکیے والی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. بالکل حرم خلیلی کے اندر, بالکل حرم خلیلی سے نکلیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, اس کے ساتھ ہی کیا ہے, یہ تکیہ والی بلڈنگ موجود ہے. یہ تکیہ والی بلڈنگ کس نے بنائی ہے, وہاں بورڈ لگا ہوا ہے, کس نے, یاد ہے کسی کو, ترک گورنمنٹ نے بنائی ہے اور ترک کے اداروں نے بنائی ہے, اور یہ وقف کر دی ہے ان کے لیے, فلسطینی مسلمانوں کے لیے, کہ یہاں جو کھانا پکے گا اس کا انتظام بھی ہم کریں گے, اور یہ بلڈنگ بھی ہماری طرف سے وقف ہے. سبحان سبحان اللہ. اب یہ جو کھانا کھلانے کا جو انتظام ہے, یہ جو کھانا کھلانے کی جو سنت ہے, یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم نے تو اس کو ایک معمولی سمجھ لیا ہے نا. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ, ہمارے یہاں ہماری جو قوم کے, ہم جس قوم سے ہم بلونگ کرتے ہیں, ہمارے یہاں کھانا کھلانے کا کوئی روایت نہیں ہے. اس معاملے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو, آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک یہ جو سنت چلی آ رہی ہے وہ عربوں کے اندر چلی آ رہی ہے. مجھے ہمارا گائیڈ اس دفعہ پہلی دفعہ کہا کہ آپ کو ایک شیخ سے ملاقات کرانی ہے, ایک شیخ سے ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں, بلکہ کھانا کھلانا ہے, اور اس کے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں کھانا کھلانا. چلو چلتے ہیں. تو میں تو حیران رہ گیا. اور یہ دیوار کے اس پار ہے, اور یہ ویسٹ بینک کے اندر موجود ہے, فلسطین کے اندر موجود ہے. آپ لوگ اس جگہ پہ نہیں گئے, یہ پہلی دفعہ. اور ہم چند ساتھی, وہ جنید تھا اور وہ مراج بھائی تھے میرے ساتھ, رات کو ہمیں وہ لے گیا. وہ بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ وہاں قریب اس طرح کا کھانا نہیں ملتا. تو ریسٹورنٹ میں جب گئے تو وہ تو محل تھا بالکل. بتایا کہ یہ شخص فلسطین کے امیر لوگوں میں 10ویں نمبر پر آتا ہے یہ شخص. اور جب ہم داخل ہوئے تو استقبال کس نے کیا, وہی جو وہاں کا جو مالک تھا, جو باس تھا, جو ریسٹورنٹ کا جو مالک تھا, وہ سامنے دروازے پر کھڑا ہوا تھا. عام طور پر کیسا ممکن ہوتا ہے ایسا, اور لمبی داڑھی, بادشاہ انسان, خوبصورت. اس کی عمر کتنی ہوگی, تقریباً 80 سال کے قریب ہوگی. تو اس نے میرا پھر تعارف کرایا کہ یہ شیخ ہیں, برطانیہ سے آئے ہیں. وہاں عموماً شیخ بولتے ہیں, ہم تو شیخ تو نہیں ہیں,
لوگ عموماً جو آج کے یہاں ایک فیشن بن چکا ہے کہ جو تھوڑا سا کوئی منصب میں بڑا ہو تو اس کو شیخ کا تو بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، کوئی ہر آدمی کو نہیں ملتا. آج کل کے جو شیخ ہیں ہمارے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، شیخ الاسلام ہمارے یہاں کے ہندوستان پاکستان کے جسے کہا جاتا ہے وہ شیخ الاسلام. تو یہاں تو ہر شخص جو ہے گلی کے اندر شیخ، وہ وزٹنگ کارڈ کے اندر شیخ، اور جی وہ فلانا شیخ فلانا شیخ. اور ایک شیخ تو لقب ہوتا ہے نا، ایک یہاں مولویوں کے ساتھ شیخ رہ جاتے ہیں آج کل. ہر آدمی کو شیخ بنایا ہوا ہے، یہ کون سا شیخ ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو اشتہار چھپتا ہے شیخ، اگر شیخ کا نام شیخ نام کے ساتھ شیخ نہیں آیا نا تو وہ شیخ وہ یہ صحیح نہیں، شیخ کرو بھائی، یہ کیا ناراض ہو جاتا ہے بھائی. اس کو بھی درست کرنا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ شیخ کا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ جو آئے ہیں تو یہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں اور ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. اتنا خوش ہوا. پہلے سب سے پہلے تو کہا کہ میں آپ کو پورا یہ اپنا جو ہمارا ریسٹورینٹ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ. اس نے پورا ریسٹورینٹ دکھایا اپنا، اور دکھانے کے بعد پھر کہا کہ کھانے کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، کھانا کھایا. تو اس نے کہا کہ ہم میرے یہاں بڑے بڑے جو فلسطین جو آتے ہیں، صدور آتے ہیں نائجیریا کے، ادھر ادھر آتے ہیں، ان کو ایک کام کرتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی دکان کے اندر غلطی سے اگر کوئی چلا جائے تو سب چلے دکان کو چھوڑے، ہمارے گھر کے اندر اگر غلطی سے کوئی مہمان اگر آ جائے دروازے پر اور بغیر بلائے آ جائے تو ہمارے گھر کا جو حال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمبل کے نیچے ہوتا ہے، کوئی بیمار بن جاتا ہے، کوئی یعنی اس میں زیادہ تر جو اللہ معذرت کے ساتھ ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ بیمار بن جاتی ہیں. میں تو بیمار ہوں، میں تو بچوں کو پال رہی ہوں، میں تو یہ میں وہ 10 قسم کی جو ہے اس کے عوارض جو ہے اس کے لوگوں کے شوہر کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتی کہ میرے تو اتنے مسائل ہیں، میں تو سسر کو بھی پال رہی ہوں، میں تو ساس کو بھی پال رہی ہوں، میں تو اس کو بھی یقیناً آپ کی بڑی خدمات ہیں، لیکن مہمان نوازی کی جو سنت ہے، جو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہی سنت کو حضور علیہ السلام نے برقرار رکھا، اور اس کا اجر اور اس کے فضائل اتنے بیان کیے. میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے. یعنی اتنے فضائل اور اتنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم کا کیا معاملہ ہے. وہ کھانا کا وقت ہو گیا، اس وقت تک دسترخوان پر لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک کوئی مہمان نہ آئے. ہے ہم میں سے کوئی ایسا مائک اللہ ہے کہ ہمیں ایک زمانے کے اندر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا تھا دفتروں کے اندر تو چائے بھی پلایا جاتا تھا. چائے بھی اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، بھائی بوتل لے کے آؤ. بوتل ہمارے ڈرنک کو بولتے ہیں نا، یہ الٹا ہے. وہ میں جب پاکستان پہلی دفعہ گیا تو میں نے کہا ڈرنک پلاؤ، تو لوگ پہلے کہ یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ڈرنک پینے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ڈرنک بوتل کو بولتے ہیں، جو آپ پاکستان میں بوتل کو یا ہندوستان میں بوتل کو جو پیپسی کی بوتل ہوتی ہے وہ دوسری بوتل نہیں ہوتی جس کو بوتل سمجھا جاتا ہے. لوگ یہ الٹا ہے، یہاں بوتل نہیں بولتے، یہاں بوتل کسی اور چیز کو بولتے ہیں، اور ڈرنک جو ہے وہ یہاں یہ بولا جاتا ہے اور وہاں ڈرنک کسی اور چیز کو. میں نے کہا یار وہ پلاؤ. تو اس زمانے کے اندر چائے پلانا، بوتل پلانا، فریج سے نکال کے کسی دوست کی دکان سے بوتل پی لینا، پیپسی کی بوتل یا 7 اپ کی نکال لینا، بڑی بات ہوتی تھی کہ یار یہ 2 روپے کی 3 روپے کی بوتل پی رہا ہے بھائی. اس میں 5 پیسے کتنا ہوتا تھا فائدہ ہوتا تھا، کتنا ہوتا تھا 5-10 پیسے کا فائدہ ہوتا تھا. یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ بھائی چائے لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ. اور یہ چیز پاکستان کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے، یہ چیز جو روایتاً اور سنت طریقے کو جو دیکھا گیا ہے، جن کا دسترخوان پاکستان خاص طور پر کراچی کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے وہ دہلی والوں کا دسترخوان. پتہ نہیں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نہیں. آپ ان کی دکان پر سودا خریدنے جائیں، وہ بغیر چائے کے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال 35 سال 40 سال. چائے تو دور کی بات، چائے بھی ملے گی، میٹھا بھی ملے گا اور بوتل بھی ملے گی، اور آپ کو کھانے کھلائے بغیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کا نظریہ یہ صرف کھانا برائے کھانا نہیں تھا. آپ کھانا صرف کھلا دیں چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری جو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ابراہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. میں آپ کو ابھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل للچانے لگے کھانا کھلانے کے لیے.
کھلانے کے لیے للچانے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ روایت کہاں سے؟ بھائی کتابوں میں موجود ہے, آپ نے نہیں پڑھی تو ہمارا قصور نہیں. اگر ایک مہمان کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے, کل میں نے وہ اس کو بھی سنایا, وہ جا رہا ہے ابھی وضو کرنے کے لیے, وہ چاند بھائی, میں نے کہا پھر دعوت کب کرو گے؟ ایک مسلمان کی خدمت کرنا, ایک مسلمان کو کھانا کھلانا. ابھی وہ والی حدیث تو میں نے بھی سناؤں گا جو میں تلاش کر رہا تھا اس حدیث کی کتاب کے اندر, یا اس کتاب کے اندر مجھے دوسری ملی, وہ تو سناؤں گا آپ کو. لیکن ایک مسلمان کی خدمت کرنا یعنی کھانا کھلانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. دو مسلمانوں کو کھانا کھلانا, دو لوگوں کو کھانا کھلانا. بعض روایت میں دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے, دو لوگوں کو کھانا کھلانے کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت آدم کی دعوت کی اور حضرت حوا کی دعوت کی. اب یہ پورے مہینے یہاں ماشاءاللہ ہمارے امجد بھائی نے 2016 سے دسترخوان لگایا. میں جب دسترخوان چلایا کرتا تھا یہاں, تو ہمارے بعض یہاں کے محلے کے لوگ کہتے ہیں کیا اسٹوڈنٹوں کو کھانا کھلاتے ہیں یار, ہر وقت یہ بھرے رہتے ہیں یار لڑکے, یہ کھانا کھاتے رہتے ہیں بس. آپ کو نہیں معلوم کہ بھائی ہم جس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, ہمارے ہاں ذرا جا کے ہماری والدہ سے ذرا پوچھے کہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں گجراتی میں تھالے. برما کے زمانے کے اندر, اس زمانے کے اندر تھالے کے تھالے پکتے تھے, اور پورے محلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کو تو بڑھتے بڑھتا تھا, گھر میں تو پکتے تھے, رشتہ داروں کو اور علاقے والوں کو کھلایا کرتے تھے. اس زمانے کے سے 50 60 70 سال پرانی بات کرتے ہیں. عادت اللہ تعالیٰ نے دی, ہمیں توفیق دی. ایک وقت کے اندر 400 اسٹوڈنٹس یہاں کے کھا کے گئے, اور ان اسٹوڈنٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر چلنے کی اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں اس لیے نہیں کھلاتا تھا, میرا کوئی مطلب, میرا کوئی غرض نہیں تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق عطا فرمائی اور پھر اور لوگوں کو توفیق عطا فرمائی. یہ بس سمجھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد جو اس ملک کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے, یا پاکستان کے اندر سرحدات کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں, یا پھر ان ملک کے اندر جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ توفیق عطا فرمائی ہے, وہ ہماری گجراتی کمیونٹی ہے. آپ نارتھ کے اندر چلے جائیں, آپ ذرا وہاں کی وہ مسجدوں کے دسترخوان دیکھیں. میں وہ بولٹن کے دیکھے, میں نے کہا یہ شادی کی دعوت ہو رہی ہے, جلسہ ہو رہا ہے, پوری رات زردہ پک رہا ہے, پوری رات ماشاءاللہ وہ ابراہیمی سنت کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے. کوئی مہمان آ رہا ہے تو پھر 10 لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم بھی لے کے آئیں گے, ہم بھی لے کے آئیں گے, ہم بھی لے کے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی ہے ہم میں سے مجھے بتائیں. میرے خیال سے آج مجھے بتائیں کہ اس ملک میں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, لیکن پھر بھی سنت کو زندہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے دسترخوانوں کو, مہمانوں کو, علماء کو آپ بلائیں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیہم الملائکہ. آپ کیا ایسے لوگ ابرار لوگ بیٹھ کے کھائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آمد, فرشتوں کا نزول فرمائے. توجہ کریں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے, یہ جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے, 2 حدیث میں آپ کو سنا کے پھر وہ آپ کو روایت بتاتا ہوں. اس حدیث کو, ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالضیافہ. وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو حدیث جو کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر صحابہ نے جو کیا, اور آج تک ہمارے علماء کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں کہ فلسطین آپ جا کے آئے ہیں. فلسطین کے اندر ایک طرف غربت کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے, لیکن اس طرف ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے دسترخوان حضرت ابراہیم اور حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا. اور اس سنت کا اصل نقشہ اگر دیکھنا تو مدینہ منورہ میں دیکھنا. مکہ مکرمہ میں تو اب تو صورتحال بدل گئی ہے, چونکہ اب کرونا کے بعد انہوں نے بند کر دیا, لیکن مدینہ منورہ کا دسترخوان تو بند نہیں کیا. یہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کا دسترخوان آپ نے دیکھا ہے یہ, لیکن آپ نے عام عربوں کا دسترخوان نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے, جو ہمارے علماء کے لگاتے ہیں, عوام کے لیے لگاتے ہیں, غریبوں کے لیے لگاتے ہیں. آپ اس کا تصور نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ عرب یار یہ اتنے بڑے عیاش ہیں, لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے راہ میں, اور اس نبی کی سنت کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے
اس کو کس طرح انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے. یہ زندہ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو یہاں 22-23 سال ہو گئے، چند مقتدیوں کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. یہ بات گلے کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو عمومی طور پر کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب ایک دن ہمارے یہاں کھانا تو کھائیے. صرف یہاں نہیں ہے، یہ عمومی ہمارے مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ جہاں بھی مسجدیں ہیں علماء بیچارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دال روٹی کا چند لوگ بیچارے ہوتے ہیں جو دال روٹی کا انتظام کرتے ہیں. کل یہاں تو ہمارے ماشاءاللہ پنیر بڑھ رہا تھا، آپ لوگوں نے سب پنیر سے مستفید ہوئے. میں عجیب بات دیکھیں نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ پنیر اور یہ کھجور، یہ زمزم، یہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی تو بھی عطا فرماتے ہیں کہ اس طرح فیاضی کا معاملہ کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے دسترخوان پر. اب یہ دسترخوان کہاں ہے میں انشاءاللہ تلاش کروں گا، کہاں لگتا تھا، کہاں بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے. فلسطین کے اندر انشاءاللہ جب جاتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں. انتظار ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مہمان آ جائے. سب کہیں سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. تو آ گیا ایک مہمان، بیٹھ گیا. اب اس نے فوراً لقمہ لیا اور کھانا شروع کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے بندے بسم اللہ تو پڑھو. وہ کہتا ہے بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا بسم اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، بسم اللہ. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کون میرے دسترخوان پر آ گیا. ظاہری بات ہے نبی وقت کے دسترخوان پر تو سب ہوتے ہیں، عام ہوتا ہے دسترخوان، لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ کون آ گیا میرے دسترخوان پر. آ گیا، آپ اٹھ جائیے، تشریف لے جائیے، آپ جانتے ہی نہیں یہ کون ہے. وہ جانے لگا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہی بھیجی کہ آپ نے ایسے شخص کو جو بچپن سے لے کر غیر ایمان والا میرا نام تک نہیں جانتا، اس کا حقہ پانی میں نے بند نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا ہے، اور آپ کے دروازے پر آ گیا اور آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا صرف اس بات پر کہ یہ غیر ایمان والا اور میرے نام کو نہیں جانتا، میرے نام سے نا آشنا ہے، نہیں جانتا. آپ کے دسترخوان پر آئے، آپ نے کیوں اٹھایا اس کو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام ہے، فوراً دوڑے اس شخص کے پیچھے. بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ. بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، ادھر کہاں جا رہے ہو. بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو تم نے مجھے فارغ کیا تو کہا کہ جاؤ ادھر سے، اب تم بلا رہے ہو، پہلے وجہ بتاؤ کیوں بلایا. پہلے وجہ بتانی پڑے گی، پھر اس کے بعد تمہیں میں اپنے دسترخوان تمہارے دسترخوان پہ اب جاؤں گا. اب وہ اڑ گیا، ایسا نہیں ہوگا، پہلے بتاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا آپ کے لیے اور کہا کہ یہ اتنے سالوں سے میں کھلا رہا ہوں غیر ایمان والے کو، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، مجھے نہیں جانتا، میں نے کھانا پینا بند نہیں کیا، تم نے کیوں بند کیا؟ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، براہ مہربانی آپ تشریف لے. کہتا ہے ایسا اللہ، ایسا رحیم، ایسا کریم، سبحان اللہ، کہ جو میرے لیے خاص طور پر وہی بھیجتا ہے. میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو ایمان والا نہیں ہوں، غیر ایمان والا ہوں، اور میں تمہارے دسترخوان پر آیا بیٹھا، تم نے مجھے بھگا دیا، جانے کو کہا، میں چلا گیا. کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ایمان کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اور اب یہ دسترخوان تو نبی کا دسترخوان ہے نا، نبی کے دسترخوان سے کوئی جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانی نہیں کہ نبی یہ دسترخوان تو عام ہوتا ہے. جب نبی کا دسترخوان عام ہوتا ہے تو کیا ہمارے دسترخوان پر صرف امیر بیٹھیں گے یا غریب نہیں بیٹھیں گے؟ مجھے بتائیں. انشاءاللہ بیٹے آج تو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ ہم امیروں کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھائیں گے، امیروں کا دسترخوان الگ لگے گا، غریبوں کا دسترخوان الگ لگے گا، مولویوں کا دسترخوان الگ لگے گا، غیر عالموں کا دسترخوان الگ لگے گا. ابھی میں عرب ملکوں میں، ابھی مدینہ منورہ میں اس چیز کا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ واللہ العظیم یہ جو یوسف اتحری کے دسترخوان کو میں نے دیکھا کہ
ڈرائیور بھی اس دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور مدینہ منورہ کا مؤذن بھی اس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، مدینہ منورہ کا امام بھی اس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے. ایسے لوگ کہاں ہیں دنیا کے اندر؟ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ادب یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو بھی میں منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ ریسٹورنٹ کا مالک میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا نہیں ہے، لیکن بیٹھتا آپ جب تک میں بیٹھوں گا جب تک آپ کھائیں گے نہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد اب اندازہ کریں کہ بسم اللہ کا لفظ ابراہیمی سنت. آج مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہم اللہ کا نام سے ہم چیزوں کو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، کھانا بھی آیا کھٹ کر کے منہ میں جانوروں کی طرح منہ میں ڈال دیتے ہیں. برکت کہاں ہوگی مجھے بتائیں؟ پھر کہتے ہیں ایک اور پلیٹ لے آؤ. پھر پاکستان میں کہتے ہیں کیا لے کے آؤ؟ اس کو میں بھول گیا ہوں، گریوی لے کے آؤ. کہتے ہیں گریوی لے کے آؤ. بھائی گریوی کی کس چیز کی لے کے آؤ؟ بولتا ہے بھائی ابھی تو گریوی ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی، پھر گریوی منگا رہا ہے جی. وہ گریوی بھائی گریوی یہ بسم اللہ ہے تمہاری. بسم اللہ اگر پڑھو گے تو گریوی کے اندر ڈبل گریوی ہوگی. برکت. ایک آدمی کا جو کھانا ہے وہ کتنے آدمیوں کے لیے کافی ہے جی؟ 2 آدمی، اور 2 آدمی کا 4 کے لیے کافی حدیث میں آتا ہے. تو اب یہ آدمی یہ حدیث کی برکت حدیث میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں جو تلاش کر رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر آگے جو میں اس حدیث کے حوالے سے میں بتاؤں گا آپ کے سامنے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس سنت کو جاری کیا اور یہ کیا واقعہ ہوا، قرآن کریم نے اس کو جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس واقعے میں کیا پس منظر کو بیان کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور فوراً بنا ہوا گوشت لے آیا. کن لوگوں کی دعوت رکھی اور وہ لوگ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کیا طریقہ کار کیا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے نہیں، اگلے جمعے تو میں نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے اگلے جمعے آپ کے سامنے پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں تلاش کر رہا تھا وہ جو مجھے مل گئی، اور بہت ساری کتابوں میں ہوگا کہ جو شخص کسی کو کھانا کھلائے گا، مسلمان کا لفظ بھی آتا ہے، کسی کو کھانے کا لفظ بھی آتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کھلانے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کو فاصلہ کر دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنا؟ 7 خندق. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا. آج بھوکے کو بھی کھانا نہیں کھلاتے لوگ، باقی کو کیا کھلائیں گے؟ بھوکے کے کھانے کھلانے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اندازہ کریں صرف کھانے کے عمل کی وجہ سے، سبحان اللہ. اس میں پھر مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہے. یہاں وہ اللہ کا بندہ تو ہے جو کھانے کا، اس وقت دنیا کے اندر کھانے کا تو مسئلہ چل رہا ہے. آج دنیا کے اندر طاقت، آج مجھے فون آیا کہ بھئی میرے پاس کھانا نہیں ہے، کل میرے پاس فون آتا ہے کہ جی میرے پاس گھر نہیں ہے، پرسوں میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج انگلینڈ والے ذرا سوچیں کہ ان کے پاس کھانے بھی ہے، اچھے سے اچھے تر غذائیں، متنوع غذائیں موجود ہیں، آپ کے لیے بہترین قسم کا اللہ تبارک و تعالی نے گھر آپ کو عطا فرمایا ہے، ایسا امن عطا فرمایا ہے کہ آپ ذرا اس وقت ہمارے ملکوں کی ذرا صورتحال دیکھ رہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دنگ ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش میں ہیں کہ لوگ فون کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی طریقے سے انگلینڈ بلا لو، کسی طریقے سے یورپ بلا لو، کسی طریقے سے. بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر اس ملک کے اندر امن ہوتا تو کوئی بھاگنے کے لیے کوئی ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور عوام کو تو آپ پیس رہے ہو، بھوکا رکھ رہے ہو، اور خود یہاں آ کے عیاشیاں کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ جو 7 خندقیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک خندق کا جو فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں. بھائی اتنا بڑی دعوت، آپ کو نہاری اور تکے اور آپ کو پائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کباب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیزے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے آسان حل بتا دیا. جو حدیث میں بتا رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، حدیث مسلسل بالضیافہ. یہ حدیث سنا کر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کی دعوت رکھی، کھجور اور زمزم پیش کیے، حدیث بیان کی، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ حضرت علی کو کھجور پیش کیا اور زمزم پیش کر دیا. آپ لوگ یہ کرتے ہیں نا؟
इंशाल्लाह। یہ کرتے ہیں علماء، باقاعدہ اس حدیث کی اجازت لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس قسم کی دعوت رکھتے ہیں. اور پھر حضرت علی نے یہ عمل کیا. حضرت علی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پھر ان کو کھجور پیش کیا اور کیا پیش کیا؟ زمزم پیش کیا. اور اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا، امت کو بتایا کہ تمہیں اتنی بڑی غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مال و دولت اور تر غذاؤں کی ضرورت نہیں کسی کی دعوت کرنے کے لیے. ایک کھجور 7 خندق، 7 خندق کی دوری پر آپ اندازہ کریں کہ آپ جہنم کی دوری پر موجود ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنا آسان راستہ کر دیا. سبحان اللہ. اور جن لوگوں نے آج دنیا کے اندر غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے ایسے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ایک نہیں 100 سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھا کے رکھے ہیں غریبوں کے لیے، ان کو 100 نہیں ہزاروں سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ غریب کے منہ کے اندر ایک لقمہ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کتنے بلند کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک دوست ہیں اور ہمارے سفر کے ساتھی ہیں مسجد اقصیٰ کے علی بھائی، اور میرے خیال سے دونوں بھائیوں کا نام علی ہے شاید. ان کے بھائی یہ ایسٹ ہیم مسجد کے اندر، یہ ہائی اسٹریٹ نارتھ میں جو مسجد ہے وہاں زیبرا کراسنگ پہ گزر رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے. کسی اسکوٹر والے نے ان کو ٹکر مار دی اور وہ زخمی ہو گئے. اور اس وقت وہ علیر ہے، ہاں والد، جی والد ان کے بھائی بھی ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ ان کے والد صاحب کو ٹکر مار دی اور وہ اس وقت علیر ہے، شدید علیر ہے، ICU کے اندر ہے اور یعنی قومے کے اندر موجود ہیں. ان کا فون آیا تھا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ یہ برقعے کی دکان کے سامنے بوبی بھائی کے پاس بھی آتے ہیں، والد صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے، ہمارے ساتھ بھی دوستی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.